بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، ہاؤ آر یو آل؟ دوستو، کبھی آپ نے جہاز میں سفر کیا ہے؟ اور نہیں بھی کیا تو کم از کم نیچے کھڑے ہو کر جہاز کو اڑتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بھی سوچ ضرور ابر ہوئی ہوگی کہ جہاز میں جو بظاہر میٹل سے بنا ہوا ہے ایک کیپسول نما خول ہی ہے، تو ایسی ہائی سپیڈ کے ساتھ اتنی زیادہ بلندی پر ایک کیپسول نما خول میں ٹریول کرنا کس طرح محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو ویورز، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو پلین میکنگ پروسیس کو سمجھنا ہوگا، یعنی جہاز بنتا کیسے ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو وائز ڈیلی کے آج کے سیشن میں آپ کو دنیا میں جہاز بنانے والی بڑی کمپنیوں میں سے ایک بوئنگ کی سیاحت کروائیں گے، لیکن اس سیاحت میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے ایک شرط ضرور ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آئندہ ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔ ہم نے آپ کو مختلف چیزوں کا پہلے سیر کرائی ہوئی ہے، چیزیں دکھائی ہوئی ہیں، لیکن یقین مانیے جہاز بنانے کا سارا پروسیجر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا انفارمیٹیو ہے، کیونکہ پلین میکنگ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس میں ٹاپ لیول کی انجینئرنگ انوالو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جو کمپنیز جہاز بناتی ہیں وہ اپنی فیکٹریز میں دنیا میں بہترین انجینئرز ہی کو جاب دیتی ہیں، یعنی ان کی فیکلٹی میں بہترین لوگ ہی ہمیشہ جاب پا سکتے ہیں، کیونکہ جہاز بنانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور دنیا بھر میں پلین میکنگ انڈسٹری میں جس کمپنی نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اس کا نام بوئنگ ہے۔ اس کمپنی کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ یہ تقریباً 8 سے 10 دن کے اندر ایک کمپلیٹ ایروپلین بڑی آسانی سے تیار کر دیتی ہے، جبکہ دوسری کمپنیز کے لیے اتنے کم ٹائم میں جہاز بنانا نہایت مشکل کام ہے۔ تو چلیں آپ کو بوئنگ کمپنی میں جہاز بنتا ہوا دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جہاز بنانے کے لیے بوئنگ کمپنی میں جہاز کی باڈی کا گولڈ ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔ ان گولڈ ڈھانچوں کو بھی کمپنی 3 الگ الگ پارٹس میں تیار کرتی ہے۔ ان تینوں ڈھانچوں کو تیار کرنے کے بعد انہیں فٹنگ ڈپارٹمنٹ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پر ان تینوں کے آگے اور پیچھے پارٹس کو ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک مشین ان تینوں پارٹس کے جوڑوں کو اچھی طرح سے لاک کرتے ہوئے مضبوطی سے ملا دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ورکرز کمپیوٹر پر ان جوڑوں کو چیک بھی کرتے جاتے ہیں۔ پھر جہاز کے ان تینوں حصوں کو جوڑنے کے بعد جہاز کی باڈی کو اندر سے تیار کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جہاں پر جہاز کے گیٹ، ونڈوز اور جہاز کے اندر کا مٹیریل تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوستو اندر سے پلین کی پوری باڈی کو اچھے طریقے سے پیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کام کمپنی 3 دن کے اندر پورا کمپلیٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے دن کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے جہاز کے دونوں ونگز انسٹال کرنے کا، جہاز کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کرنے کا کام مکینیکل اور مینوفیکچرنگ یعنی ورکرز اور مشینیں دونوں کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جب مشین جہاز کے دونوں پروں کو اچھے طریقے سے فکس کر کے ٹائٹ کر دیتی ہے، تو اس کے بعد ورکرز اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کسی قسم کی مال فنکشننگ نہ ہو سکے، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کا ڈیفیکٹ باقی نہ رہے۔ جہاز کے دونوں ونگز انسٹال ہونے کے بعد باری آتی ہے اس کے پہیے لگانے کی۔ بوئنگ کمپنی کی فیکٹری میں یہ سب کچھ ایسا سسٹمیٹکلی ڈیزائن کیا گیا ہے
کہ چوتھے دن کے اندر ہی جہاز کی باڈی کے نیچے پہلے پہیے بھی انسٹال کر دیے جاتے ہیں اور دوستو کمپنی میں 5ویں دن کی شروعات ہوتی ہے جہاز کے سب سے اہم پارٹ انسٹال کرنے کی، اور وہ ہے اس کا آپریٹنگ سسٹم، جس کے بغیر جہاز کو اڑانا بالکل ہی ناممکن ہوگا۔ یہیں بھی آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے باعث جہاز رات کے اندھیرے میں سخت دھندوں یا بادلوں کے اندر بھی بآسانی ٹریول کر سکتا ہے۔ اس کی چیکنگ کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی تکنیکی خرابی نہ ہو سکے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ اس کے اندر موجود نہ ہو جو کسی بڑے حادثے کا باعث بنے یا کسی ایکسیڈنٹ کا باعث بنے، جس طرح ٹائٹینک کے ساتھ ہوا تھا۔ جب ایک طرف پلین کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے تو وہیں دوسری جانب پلین کے اندر کی فٹنگ بھی جاری ہوتی ہے۔ بوئنگ کمپنی ہر آن لائن کے آرڈر اور جہاز کے سائز کے مطابق ہی جہاز کی اندرونی فنشنگ کرتی ہے۔ فنشنگ کا یہ پروسیس بھی انتہائی اہم ہوتا ہے کیونکہ اسی دوران یہ جہاز کے اندر ایئر کنڈیشننگ، پینٹنگ، لائٹس وغیرہ کی وائرنگ کا کام بھی مکمل ہوتا ہے۔ فنشنگ کا سٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد باری آتی ہے فرنشنگ کی، چنانچہ دوسری ٹیم پلین کے اندر ضرورت کی تمام چیزیں لگا کر رکھنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو فٹ کیا جاتا ہے۔ اس دوران پلین کے اندر ہینڈ کیری، لگیج رکھنے کی باکسز اور دیگر ضرورت کے الماریاں فٹ کی جاتی ہیں، اور جب پلین کی چھت، فلور اور دیواروں کا سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سب سے آخر پلین کے اندر سیٹس کی جاتی ہیں۔ ان سیٹس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ سیٹس کی تعداد اور ان کی پلیسمنٹ بھی جہاز کے سائز اور ماڈل کے لحاظ سے ہی کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایئر لائنز اپنی مرضی کے حساب سے بھی سیٹوں کا درمیانی فاصلہ بھی ایڈجسٹ کرواتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹس کی پلیسمنٹ بھی کرواتی ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ بعض اچھی ایئر لائنز میں آپ کو 2 سیٹس کے درمیان لیگ روم زیادہ ہوتا ہے، جس کو لیگ سپیس کہتے ہیں، جس میں کمفرٹیبلی آپ بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ چیپ ایئر لائنز میں سیٹس کا درمیانی فاصلہ انتہائی کم ہوتا ہے اور آپ کو اپنی ٹانگیں اس پر پسی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، آپ سکون سے اپنے آپ کو سیدھا کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ سب سے چھوٹے پلینز میں اکثر 2 سیٹوں کی 2 رو ہی ہوتی ہیں، جبکہ بڑے جہازوں میں تو 4 سیٹس کی رو کے علاوہ سائڈز پر 3 یا 2 سیٹس کی روز علیحدہ ہوتی ہیں۔ بوئنگ کمپنی میں پلین کی فنشنگ اور فٹنگ کا کام 5ویں دن تک کمپلیٹ کرنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے، کیونکہ چوتھے دن پھر انسٹال کرنا ہوتا ہے جہاز کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ، جس کے بغیر جہاز کا اڑنا امپاسبل ہوتا ہے۔ جہاز کے انجینئر جہاز کے رائٹ اور لیفٹ ونگز پر انجینئرز انتہائی احتیاط کے ساتھ انسٹال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام ذرا سی لاپرواہی بھی سینکڑوں لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جس دوران ورکرز ونگز پر انجنز انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ساتھ ہی ساتھ دوسری ٹیم جہاز کے ہائیڈرولک سسٹم اور پائلٹ کنٹرول کو بھی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس ٹیپ کے دوران جہاز کی ونڈ سکرین سے لے کر جہاز کی ٹیل تک تمام پارٹس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ چیک کیا جاتا ہے، اور ٹیمز یہ انشور کرتی ہے کہ جہاز کے تمام فنکشنز بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور دوستو جہاز کو تب تک کلیئرنس نہیں کیا جاتا جب تک یہ ٹیم جہاز کو فٹنس سرٹیفکیٹ نہ دے دے۔ بوئنگ کمپنی کے ٹیم جہاز کو فٹنس سرٹیفکیٹ نہ دے، بوئنگ کمپنی کے سٹاف کی کوشش ہوتی ہے
کہ پلین کے انجینئر کی انسٹالمنٹ اور پلین کے انجنز کی انسٹالمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاز کے تمام سسٹمز کو چیک کرنے کا پروسیجر 6 سے 7ویں دن تک کمپلیٹ کر لیا جائے۔ پلین میکنگ پروسیس کے ساتھیوں، 7ویں روز جہاز کی باڈی کو پینٹ کے لیے ایک شیڈ میں لے جایا جاتا ہے۔ اس ٹیپ میں پینٹ کرنے والے پروفیشنل جہاز کو نوز سے لے کر ٹیل تک پینٹ کرتے ہیں، اس کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کمپلیٹ اس کو پینٹ کرتے ہیں، اور یہی پر ساتھ ہی ساتھ پلین پر برانڈنگ بھی کی جاتی ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، جو کمپنی ان سے جہاز خرید رہی ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جس میں اس پلین کا نام، نمبر اور ایئر لائن کا نام اور لوگو لکھا جاتا ہے۔ پینٹ پروسیس میں بھی تقریباً ایک پورا دن لگ جاتا ہے، اور یوں 8ویں دن کے بعد آپ کا پلین مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور ویورز، اگر آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب جہاز مکمل طور پر تیار ہے اور اس کے مالک کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، تو ٹھہریے۔ پلین پوری طرح ریڈی ہونے کے بعد کمپنی کی ایک اہم ذمہ داری آتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے اس جہاز کو باہر نکال کر، دوڑا کر اور اڑا کر پوری طرح ٹیسٹ کر لیا جائے۔ اس کام کے لیے بوئنگ کمپنی نے اسپیشل پائلٹس اور انجینئرز کی ایک خصوصی ٹیم ترتیب دی ہوتی ہے، اور وہ سب سے پہلے اس نئے تیار شدہ پلین کو رن وے پر ٹاپ سپیڈ کے ساتھ بھگا کر، اور پھر ٹیک آف کے بعد فلائٹ کے دوران ڈفرینٹ مینورز پر پرفارم کر کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ فلائٹ کے بعد جب ایکسپرٹس مکمل طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر پلین کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ پلین فلائٹ کے لیے پوری طرح ریڈی ہے۔ اور یوں دوستو، بوئنگ کمپنی انتہائی سسٹمائزڈ طریقے سے 8 سے 10 دن کے دوران ایک پلین مکمل تیار کر کے کسٹمر کے حوالے کر دیتی ہے۔ لیکن ویورز، یہاں یہ ضرور یاد رہے کہ دیکھنے میں یہ سارا پروسیس انتہائی فاسٹ اور انتہائی آسان لگتا ہے، لیکن کمپنی کے اس حصے میں جہاں پر صرف پلین کی اسمبلنگ کی جاتی ہے، ورنہ ایک پلین کے لیے سارے سسٹمز بلڈ کرنے میں، اس کا انجن تیار کرنے میں اور دیگر ضرورت کی چیزیں فرام اسکریچ پروسیس کرنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک پلین کی قیمت یہ بوئنگ کمپنی کئی ملین ڈالرز چارج کرتی ہے، تو ان کے ایسے پروفیشنلزم پر ایک لائک تو بنتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری محنت بھی پسند آئی ہو اور اس ویڈیو میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دوبارہ بھی ملتی رہیں۔